کشمیر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں چودھری غلام عباس چیئر بنائی گئی ہے، 2 سال سے قائم ہوئی ہے، تو اس پر میں کام کر رہا ہوں، اور وہاں بھی یہ ریسرچ کا اور ہسٹری کا کام ہے۔ یہ میں نے تو مختصر باتیں کر دی ہیں۔ آپ سے جو مختصر ہم نے گفتگو کی تو ہمیں آپ کے زندگی کے 4 نمایاں پہلو ہمارے سامنے آئے کہ آپ بطور تاریخ دان، بطور محقق، بطور سیاح اور بطور ایک ایسے شخص کے کہ جنہیں تاریخ کی مختلف چیزیں جمع کرنے کا بھی اور انہیں پریزرو کرنے کا بھی شوق ہے۔ تو یہ چاروں جو شوق ہیں یہ قدرے مختلف بھی ہیں اور کسی حد تک ان میں کوئی ایک قدر مشترک بھی ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے کیسے ساتھ ساتھ جاری رکھا؟ ایم اے کرنے تک میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی صحافی بنوں گا یا مصنف بنوں گا یا کیا کروں گا، بس تعلیم حاصل کی اور جس طرح کوئی عہدہ لینے کے لیے آدمی مقابلے کا امتحان تیاری کرتا ہے وہ میں نے کام کیا۔ 65 کی جنگ میں نے شعوری طور پر کشمیر کے بارے میں، مسئلہ کشمیر پر لکھنا شروع کیا۔ لکھنا پڑھنا جب مجھے اچھی طرح آ گیا تو اسی دوران میری جاب شروع ہو گئی یونیورسٹی میں۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد میں نے انسائکلوپیڈیا پڑھے، بریٹانیکا، امریکانا، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ تو اس میں مجھے جو ایم اے کرنے تک جو میرا احساس تھا، مجھے پتہ چلا کہ علم تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں تمام تر میری توجہ جو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہو گئی۔ میں جو کوئی اچھی چیز پڑھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ مجھے تو یہ انگریزی سے آ گئی ہے، تو یہ آگے لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، خواہ زراعت کی ہو، جنگلات کی ہو، اینیمل ہسبینڈری کی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو۔ اس لحاظ سے میں نے اس کے تراجم شروع کیے، تراجم کر کے میں شائع کرتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ 67 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور میں مجھے میری سائنسی کاوشوں اور تراجم پر نشان سپاس ملا۔ وہ اس وقت میں علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے سب سے بڑا ٹائٹل تھا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے 35 آدمی لیے گئے تھے اس کا سلسلے میں، اور میں آزاد جموں کشمیر سے میں پہلا آدمی تھا، واحد آدمی تھا اس وقت۔ تو سائنس اس طرح ادھر میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ یہ جو لائبریریوں میں کتابیں پڑھتا ہوں، ملکوں کا حوالہ دیکھتا ہوں، امریکہ کیا ہے، برطانیہ کیا ہے، روس کیا ہے، چائنا کیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ کیوں نہ یہ دنیا دیکھوں۔ اب مسئلہ تھا کہ میں یہ وسائل کیسے ہوں گے، مالی وسائل چاہیے تھے۔ تو میں سیارہ ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، حقائق ڈائجسٹ ان میں چھپتا تھا، اور میں بیرون ملک متعارف تھا، لوگ مجھے جانتے تھے۔ تو کچھ میرے رشتہ دار بھی تھے انگلینڈ میں، امریکہ میں، لیکن مجھے بہت لوگ جانتے تھے۔ تو پاکستانی ایسوسیشنز جو تھیں ان سے میں نے رابطہ کیا، تو اس طرح سے مجھے یہاں سے ہی میں نے ریٹرن امریکہ ایک ٹکٹ ہوتی تھی، $500 اس کے الگ دینے پڑتے تھے، باقی اس زمانے میں 50,000 روپے سے ریٹرن ٹکٹ نیو یارک کی اور پاکستان کی وہ میں نے لے لی۔ یہ پیسہ بھی میں نے اپنی جاب سے، جہاں میں کام کرتا تھا وہاں سے اپنے فنڈز لیے، اور میں نے یہ پہلا دورہ کیا۔ اس کے بعد پھر شوق بڑھ گیا چیزیں دیکھنے کا، احباب کا حلقہ بھی بن گیا۔ اب میں مثلا انگلینڈ گیا ہوں تو میں کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، میں نے اپنی گاڑی، ٹیکسی گاڑی نہیں استعمال کی۔ آپ کے گھر مثلا میں پہنچا ہوں تو آپ نے مجھے سیر کرا دی۔ اسی طرح لوکل تمام ذمہ داری وہاں میرے دوست یا احباب یا رشتہ دار انہوں نے اٹھائی۔ تو اس طرح سے جتنی میں نے دنیا دیکھی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ شاید کسی آدمی نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ وہ لوگ جو آدمی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ کام شروع کر دیتا ہے اپنے گھر اور دفتر تک۔ اتنی فرصت بھی کسی کے پاس نہیں اور وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ جناب، امریکہ میں 36 ریاستیں دیکھنا بہت بڑا کام ہے، 4000 میل کی لمبائی اور اوسطاً 2500 میل کی چوڑائی، اور یہ سارا میں نے پولرائز کیا ہے۔ اسے ہول آف کینیڈا، جتنا آباد کینیڈا ہے امریکہ کی سرحد پر ہے، پیچھے بیرن علاقہ ہے، لیکن کوئی 16 شہر ہیں کینیڈا کے، وہ سب میں نے دیکھے۔ اسی طرح میں نے ماسکو دیکھا، بیجنگ دیکھی، اور سعودی عرب سے میں پھر مصر چلا گیا، لیبیا دیکھا، سوڈان دیکھا، پھر یورپ دیکھا، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، جرمنی، فرانس، اٹلی، سب ممالک جو جڑے ہوئے ہیں سب دیکھے۔
تو اس میں مجھے ایک تو تعلیم یافتہ لوگوں اور وہاں کی لائبریریوں میں جانے کا، یونیورسٹیوں میں پروفیسر سے ملنے کا، اور بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملنے کا، اور ان کی زندگی دیکھنے کا، یا ان ملکوں کو دیکھنے کا، وہاں کی ترقی دیکھنے کا، وہاں کی صفائی دیکھنے کا، وہاں کے جنگلات دیکھنے کا، وہاں کے دریا اور سمندر دیکھنے کا موقع ملا۔ اور اس سے جب میں واپس ملک میں آیا تو میں نے بھی اچھی لائنوں پر سوچنا شروع کیا کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کی اچھی اچھی لائبریری بنے اور جنگلات موجود ہوں، زراعت میں ترقی ہو۔ اچھا، اس ساری زندگی کو، اس سارے اپنی جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں لکھنے لکھانے کے لحاظ سے اور عملی اقدامات کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں مختصر بتانا پسند کریں گے؟ مویشی ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہیں، تو اسی لیے میں نے کتاب جو لکھی اس کو نام ہے زونوسس، ZOONOSIS۔ اس کا مطلب ہے مویشیوں اور حیوانات سے پھیلنے والے امراض اور اس کے بچاؤ کی تدابیر۔ اسی طرح یہ میرا خیال تھا کہ میں سائنس سے، اس زمانے میں 1974 کی بات ہے، مسٹر بھٹو کے زمانے میں کینوپ بجلی گھر بنا تھا کراچی کا، تو اس وقت میں نے ایٹمی توانائی کا پرامن مقاصد کا استعمال جو ہے اس پر میں نے لکھی، اس پر بھی مجھے ایوارڈ ملا۔ پھر میں نے ایگریکلچر پہ لکھا، اس پر بھی مجھے ایوارڈ، 4 کتابیں سائنس کی جو ہے میری وہ ایوارڈ یافتہ ہیں باقاعدہ۔ آزاد ریاست جموں کشمیر گورنمنٹ نے بھی مجھے سپورٹ کیا، 2 بار مجھے ایک گولڈ میڈل بھی دیے، اور میرا بڑا عزت آبرو اور سارا خیال رکھا گیا ہر طرح کا، اور آزاد کشمیر کے علاوہ پاکستان میں بھی اسی طرح مجھے نارتھ کیرولینا اسٹیٹ امریکہ کی، اس کے وہاں سے ایک ڈائریکٹری شائع ہوتی ہے، ورلڈ ڈائریکٹری، اس میں میں نے اپنا کام ان کو دکھایا تو انہوں نے مجھے اس میں شامل کر لیا 1997 میں۔ لائبریری آف کانگریس واشنگٹن اور برٹش لائبریری لنڈن میں مہربانی فرما کر، تو جو میں یہاں پاکستان سے ایک بڑے سائز کے رجسٹر میں تصاویر پیسٹ کر کے لگا کے ان کو جب دکھایا تو وہ کہنے لگے یہ بہت قیمتی کام ہے اور اس کو ہم آپ کے لیے یہ خدمت کر سکتے ہیں، یا ہمیں دے دیں، نہیں تو اگر ہم آپ کو تحفے میں اس کی ایک ویڈیو فلم بنا کے دیتے ہیں اور ایک مائکرو فش بنا کے دیتے ہیں، یہ دونوں جگہ یہ۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں ہمارے اعزازی ممبر ہیں، آپ وہاں سے جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ذریعے کئی کام لے سکتے ہیں وہاں سے۔ تو اس طرح چھوٹے موٹے جو میرے لکھنے پڑھنے کے کام تھے اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور میرے حوصلے بڑھے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پاکستان کے اخبارات میں کالم نویسی شروع کی، جتنے بھی 1965 سے آج تک قومی اخبار ہے، کراچی، لاہور، راولپنڈی سے نکلنے شائع ہونے والے، ان میں لکھنا شروع کیا، اب تک بھی لکھتا ہوں۔ تو یہ صورت ہے کہ علم سے دوستی ہے۔ لائبریری میں نے اپنی ایک ذاتی بھی بنا رکھی ہے خاصی، اور کافی پرانی قدیم چیزیں بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن دنیا کی جو دوسری لائبریریاں میں ہیں ان میں جانے کا موقع ملا، ان کی کیٹالاگنگ دیکھی اور سارا طریقہ کار